حقیقت حرم الحرام کا یہ مبارک مقدس متبرک مہینہ ہے، اور ظاہر ہے اسلام کی جو ابتدا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ابتدا ہی قربانی چاہتی ہے، اسلام کی ابتدا ہی قربانی ہے۔ اور ہمارے اسلامی سال کا جو منتھ ہے، جو مہینے ہیں اسلامی سال کے، تو ان میں بھی آپ دیکھیں تو پہلا مہینہ حرم الحرام کا ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ شریف کا ہے۔ تو دونوں مہینوں میں حرم الحرام میں بھی عظیم الشان قربانی کا ذکر ہے اور ذوالحجہ شریف میں بھی عظیم الشان قربانی ہے۔ گویا کہ ہم ایسے اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے دین کے پیروکار ہیں جو قربانی مانگتا بھی ہے، قربانی چاہتا بھی ہے، اور پھر قربانی دینے والے کو وہ دین مقام بھی ادا کرتا ہے۔ قربانی دینے والے کو دین بولے ذرا مقام بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کو فری آف کاسٹ بغیر قیمت کے کوئی چیز مل جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ بغیر قیمت کی جب کوئی چیز ہمارے پاس ہے، مثال کے طور پر یہ 24 گھنٹے جو اللہ کرتے ہیں، جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، خوب صاف ستھرا ہو کے خود بھی اپنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو یہ فری آف کاسٹ اگر آپ اس کو مطلب دنیا کے تمام عہدوں کے برابر یا معاوضہ جات کے برابر اگر اس کو تولے تو آپ تول نہیں سکتے۔ میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے شعبے کی، پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو ہمیں فری ملے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسلام نے جس سے قربانی مانگی اور اسلام کے لیے جس نے قربانی کی، پھر دنیا کائنات میں دیکھا کہ اس کو اللہ رب العزت نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا کا مجھے قصے ہوتے، چاہے وہ مارکہ عشق میں اسماعیل و خلیل کا قربانی کا ذکر ہو، یا وہ چاہے عشق میں جناب حسین کی قربانی کا ذکر ہو۔ خلیل کی قربانی کا ذکر ہوا تو اس کو اپنی حلت، اپنا جگری یار بولا، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں، آج تک جگری دوست۔ لیکن جب یہاں پہ باری آئی محرم الحرام کے شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جب باری آئی آپ کی آزمائش کی، تو پھر چون اتنی بڑی قربانی جس نے دینی تھی اس کو مقام بھی وہاں اتنا بڑا دیا کہ تمام جنتی جوانوں کا سردار بنا۔ مقام بھی تو ہے نا، تو یہاں پہ پھر اس کو آزمایا، سونے کو خالص کرنے کے لیے، مزید نکھارنے کے لیے، اس کو مزید نکھارنے کے لیے اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ آزمائش امتحانات کی بھٹی ہے۔ جس آزمائش امتحانات کی بھٹی میں جناب حضرت امام حسین گزرے، شاید سلطان فلک، آسمان والی مخلوق اور زمین والی مخلوق، جنات، ملائکہ اور سبھی مخلوق آج رب العزت کی بارگاہ میں 10 محرم کو یہ عرض گنا ہوگی کہ باری تعالیٰ تیرے ساتھ ایسے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے شیخان بچوں کو بھی اور اپنے جوان قاسم اور علی اکبر کو بھی اور اپنے دست بازو جناب عباس کو بھی تیری راہ میں ایک ایک کر پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر آپ سے عشق اور محبت کا یہ اعلیٰ ترین معیار صرف حسین کو ہی نصیب ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعات، حالات، کربلا کی جو بہت بڑا تاریخ اسلام میں ایک سانحہ نما ہوا 61 ہجری کو، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں اس کے بعد چند باتیں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ اس قافلہ اہل بیت جو میدان کربلا کے بعد مدینہ کی واپسی تک اس کے ساتھ کیا گزرے، ان حالات سے گزرا۔ ایک سوال بڑے لوگ کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے، کربلا کے سفر کو عازم ہوئے، اس سفر عظیمت کا انہوں نے ابتدا کی مکہ سے، تو بڑے لوگوں نے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ اے حسین ابن علی، آپ کوفہ والوں کی باتوں پہ اعتبار نہ کریں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور یہی بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ
میں شہید کیا گیا، اور آپ کا مزار پرانوار مرج خلائق ہے نجف کے اشرف میں، تو آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی. آپ بھی دوسرے والوں کی باتوں پہ عمل نہ کریں اور ان کی باتوں پر کان نہ دھریں اور ان کی باتوں کا اعتبار نہ کریں، آپ نہ جائیں. آپ نے مکے والوں کو بھی باتیں جواب دے کے سلجھا دیا. مکے سے مدینے والوں کو پہلے سمجھایا، پھر جب آپ مکہ تشریف لائے تو ذوالحجہ کی 8 اور یہ حج کے دن تھے جب ذوالحجہ شریف میں حضرت امام علی مقام مکہ کو چھوڑ رہے ہیں. پوری کائنات کے اللہ وحدہ لا شریک کے جو ماننے والے توحید کے اقرار کرنے والے تھے وہ پوری دنیا سے مکہ کا رخ کر کے وہاں پہنچ چکے تھے، اور جنہوں نے توحید سکھائی، میری بات سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے توحید سکھائی، اللہ کو ماننا سکھایا، اللہ کی معرفت عطا کی، آج وہ حج کے دنوں میں مکہ کی وادی کو چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ کوئی اقتدار کی لالچ ہے، ظاہر ہے یہ کوئی ایک عام سا مقصد نہیں تھا کہ اتنے بڑے عظیم مقصد کے تحت حج کو بھی چھوڑا اور پھر مستورات اور بچوں کو بھی ساتھ لے. تو مکہ پاک کے لوگ بھی جو صحابہ کی صورت میں تابعین کی صورت میں تھے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ آپ اس سفر کو ترک کر دیں، آپ یہیں رہ جائیں، مکہ میں رہ جائیں، ہم معاملات کو سلجھا لیں. یزید کی بیعت کا آپ نے انکار فرمایا تھا اور آپ اسی وجہ سے مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ سے پھر آگے کا سفر آپ نے طے کرنا تھا، کیونکہ یزید کی بیعت آپ نہیں فرمانا چاہتے. یزید ایک تو جانشین بنا، جب جانشین بنا تو آپ نے فرمایا یہ جانشینی جو ہے یزید کی جو حکمرانی ہے یہ خلاف شرع ہے. نبی کے دین، نبی کے گھر والے اور نبی کے نواسے جو نبی کے منڈوں پہ کندھوں پہ سواری کرنے والے سطح زمین پہ موجود، اور یزید جیسا فاسق و فاجر لعین اور شرابی شخص مسلمانوں کا حکمران بن جائے، یہ حسین بن علی کو منظور نہیں، یہ حسین بن علی کو منظور نہیں ہے. یہ ایک اعلیٰ مقصد تھا کیونکہ اب جو ہے یزیدیت اور اسلام جو ہے حسینیت کو گڑبڑ ہو رہی ہے. جو آج سے پہلے اسلام میں چیزیں حرام تھی، یزید تخت پہ بیٹھتے ہوئے اس نے کھلی چھٹی دے دی، وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا. تو امام حسین علیہ السلام مقابلے میں آئے اس بات کے کہ میرے نانا جان نے جو دین لایا ہم اس کو کما حقو، جس طرح وہ اترا ہے اور جس طرح اس کو میرے نانے نے آگے پھیلایا ہے، ہم اس طرح اس کو قیامت تک زندگی عطا فرمائیں گے. اور یہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، یزید زندہ باد کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا. کوئی بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑے بہت چیلے چماٹے ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو یزید زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا کا عذاب آیا ہے نا تو اس پہ نظر آ رہی ہیں چیزیں، لیکن ہم اس کی بات کرتے ہیں جو اکثریت کی ہوتی ہے. 98% یا اس سے بھی زیادہ لوگ وہ یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور حسین زندہ باد کا نعرہ، چاہے وہ کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ حسین سچ ہے، حسین حق ہے، یزید پلید ہے اور باطل ہے. اس لیے یزید زندہ باد کا نعرہ وہی لگائے گا جس کا کنیکشن یا تو نسبی طور پہ یا حسبی طور پہ یزید کے ساتھ ہو. امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جو آخر میں امام حسین کے پاس مکہ میں آئے، جنہوں نے آپ کے پیر پکڑے اور جنہوں نے آپ کے گھٹنے پکڑے کہ آپ کوفہ رہ جائیں، تو امام علی مقام نے ایک بات بتائی اور وہ بات میں آپ کو سناؤں گا. شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سن رکھی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دوبارہ سنا دوں کہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے ان ساتھیوں کو جو امام حسین کے سب سے کلوز تھے، جو قریبی تھے، جن کو تمام مکے والوں نے آپ کے پاس بھیجا تھا، کہ ان میں ایک عبداللہ بن جعفر تھے جو آپ کے رشتے دار تھے اور دوسرے جناب یحییٰ بن سعید تھے. وہ آئے اور انہوں نے گھوڑے پکڑے کہ اے امام، یہ سفر بڑا مشکل ہے،
آپ کے ساتھ پورا خاندان ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، آپ کے سب پر گناہ ہے. آپ نے جو آگے جواب دیا وہ یہ روایت نقل کی یہ 3 کتابوں کو میں حوالہ دے دیتا ہوں اور باقی حوالہ جات بھی دے دیتے ہیں. علامہ عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا. امام عبداللہ بن جریر طبری نے اس کو تاریخ طبری میں روایت کیا. اور تیسرا حوالہ جناب اس کو علامہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ الکامل میں اس کو روایت کیا. انہوں تینوں نے یہ بات لکھی کہ جب یہ حضرات حضرت امام حسین کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا کہ انی رأیت رؤیا رأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں رک نہیں سکتا، آپ نے جتنی سفارشیں میرے پاس لائی تھی میں رک نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور خواب سے میں نے رسول اللہ کی طرف. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولے ذرا. امام حسین یہ امام حجت کے لیے کہ لوگ آج کہیں کہ یار آگے تو امیر شام جو یزید کا لشکر تھا اور اتنا زیادہ لشکر تھا تو امام حسین کے پاس تو 72 لاکھ تھے یا 150 لوگ تھے، وہ کیوں مقابلے میں جاتے تھے؟ سنیے ذرا مقابلے میں کیوں گئے. حضرت امام حسین کی زبانی سنیے. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں مجھے اپنے نانا جان کی زیارت ہوئی. رہے تو فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُمِرْتُ فِيهَا بِأَمْرٍ أَنَا مَاضٍ لَهُ عَلَىٰ كَانَ أَوْلَىٰ. فرمایا کہ اس حال میں میری اور میرے نانا جان کی آپس میں باتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ایسا کام کرنے کا جس کو ہر صورت میں پورا کرو. مجھے حکم دیا گیا خواب میں، اور حکم کس نے دیا؟ رسول خدا نے. میرے نانا جان نے مجھے خواب میں حکم دیا اور میں اس حکم کو ہر صورت پورا کروں گا. اگلے جو حضرات بیٹھے ہیں منانے آئے تھے فقالا، انہوں نے کہا کہ ماں دل کا رویا سانو بھی دسو کہ خواب میں کون نانا جان نے حکم کی دیتا. خواب میں رسول اللہ نے کیا بتایا آپ کو جو آپ اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ خواب بھی تو ہمیں بتا دیں. اتنا بتا دیا کہ رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور میں خواب کو حکم دیا تو بتا دیں کہ خواب میں رسول اللہ نے آپ کو کیا حکم ارشاد فرمایا. تو آپ فرماتے ہیں ما حدثت بها احدا وما انا محدثی بها احدا حتى القى ربی. فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ رسول اللہ نے مجھے کیا حکم دیا، میرے نانا جان نے مجھے کیا حکم دیا، اور میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس حکم کو پورا کروں گا. لیکن آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بھی اور کسی کو بھی کائنات میں خدا کی عزت کی قسم نہیں بتاؤں گا کہ میرے نانا جان نے مجھے کیا حکم دیا حتیٰ کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچا. اب اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا آپ اور میں کیا سمجھ نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام سیناریو میں، اس تمام حالات میں، اس تمام سچویشن میں رسول اللہ نے آ کے اپنے نواسے کو یہ حکم دیا ہوگا کہ تیرا امتحان آنے والا ہے، اس امتحان میں تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے. کیوں کہ میں نے پہلے فرما دیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. قیامت کے دن کوئی کسی امت کا کوئی فرق نہیں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ساری مانوی اپنے جیت کے آپ نے دے دی تھی، جنت میں اپنی جیت کے آپ نے جنت دے دی تھی، کہ سراری آپ نے دے دی تھی، کہ تاکہ کل قیامت کے دن اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ اس کو کھڑے ہو کے حسین بن علی نے جو کارنامہ سارا جانتا ہے، میں آخر کہ تمام انبیاء کی نسلوں میں ان کی اولادوں میں اس جیسا کارنامہ کسی نے کیا ہو جو حسین بن علی نے کیا ہو تو جنت کی سرداری بھی ہو جائے. جنت کی سرداری ایسے نہیں ملتی کوئی کارنامے. تو امام علی مقام کے یہاں سے روانگی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو رسول خدا نے آپ کے نانا جان نے خواب میں یہ حکم دیا کہ آپ نے کربلا جانا ہے اور وہاں پہ آپ کی امت، اس کی یہ امت جو کلمہ پڑھتی ہے، جو ادھر بھی جماعتیں ادھر بھی جماعتیں، ادھر بھی اذانیں ادھر بھی اذانیں، ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ادھر بھی، ادھر بھی کام تھے ادھر بھی کام تھے. تو پھر فرق کیا ہے؟ آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ جیسے وہاں پہ دونوں طرف سدائے تکبیر تھی، دونوں طرف اللہ اکبر تھی، لیکن حق ایک طرف تھا دوسری طرف نہیں. سمجھیے میری بات. اسی طرح آج
سجا قافلہ اہل بیت کے تمام جوان ایک ایک کر کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اور پھر امام علی مقام نے خود نے جام شہادت نوش کیا. تو یہ 10 محرم کو یہ جو واقعہ کربلا ہوا، اس کے بعد یزیدی فوج نے تمام جتنے اہل بیت کے شہید تھے بشمول امام علی مقام سب کے جو سر تھے ان کو دھڑوں سے جسموں سے جدا کیا، تمام کے سروں کو جسموں سے الگ کیا گیا. اب یہ ظلم کی اتحاد ہے، وہ بھی کلمہ اسی کا پڑھتے تھے جس کی اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. ظلم کی اتحاد ہے. جو قرآن بھی فرماتا ہے کہ یہ جو ظالم ہے نا، یہ اس گمان میں نہ رہے کہ اللہ ان کے ظلم کا حساب ان کو اسے نہیں دے گا، اللہ ان کے ظلم کا حساب لے گا اور پھر قیامت برپا ہونی ہے. انصاف کا دن آنا ہے، انصاف کا دن آنا ہے. میں اور آپ اس دن کا خوف رکھیں. نماز میں پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک، حساب کے دن کا مالک جو ہے نا وہ اس دن ایک ذرہ برابر کی کسی سے نا انصافی نہیں ہونے دے گا. انصاف ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں جب ہمیں کہیں پہ ضرورت پڑے کہ ہمیں انصاف دینے والے، تو ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. ہمیں بطور ملک سے انصاف کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کے ہم ملک سے رہے، ایک برادری کے ملک سے رہے، بطور جج اپنی تمام رعایا کے ملک سے رہے، بطور ملک سے جب ہم انصاف کریں گے تو قیامت کے دن ہمارے انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں پڑھائے گا، ورنہ بڑی مشکل ہے وہاں پہ. بھارت حضرت مردوں میں حضرت امام علی بن حسین، جن کو علی الاوسط امام زین العابدین کہا جاتا ہے، آپ زندہ رہے. اور دوسرے سید زادے جو حضرت امام حسن کی اولاد سے تھے، جن کو حسن مسنہ بن حسن کہا جاتا ہے، وہ زخمی حالت میں ان کو جو وہاں پہ لوگ غریبی بستی والے تھے انہوں نے اٹھا لیا اور کئی دن تک وہ زخموں میں زخمی حالت میں رہے، ان کا علاج چلتا رہا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی. تو کل اہل بیت کے آخری خون سے جو مرد بچے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 2. ایک امام زین العابدین یعنی امام حسین کے بیٹے، اور ایک امام حسن مسنہ امام حسن کے بیٹے. یہ 2 مرد کربلا کے میدان سے بچے اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 مردوں سے پوری کائنات میں سادات کو اور آل بیت اطہار کو پھیلا دیا. آج دیکھتے ہیں کہ آپ کو سادات کی کثرت نظر آتی ہے. اگر دیکھا جائے جیسے دشمن نے سوچا تھا، یزید نے سوچا تھا کہ ہم ان کو مار دیں گے تو نسل ختم ہو جائے، یا کافروں کی سوچ تھی کہ نبی پاک کے بیٹے نہیں ہیں تو نبی پاک کی نسل ختم ہو جائے گی. یہ کافروں کا نظریہ اپنی جگہ اور یزیدیوں کا نظریہ اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو جو بڑھانا تھا 2 حضرات بچے تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے سادات کو بھر دیا 3 نسلوں میں سے. تو حضرت امام زین العابدین نے تھوڑی قیادت کی قابل کی، لیکن دیکھا گیا تو اس قافلے اہل بیت کی جو خواتین کی مسئولات تھی، جن میں تمام قافلے کی سرداری حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ. اور یہ یاد ہے کہ حضرت سیدہ زینب حضرت علی کی بیٹی ہے اور حضرت بیٹی فاطمہ کا خون ہے، یعنی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سگی ہے. اور پھر جب علی کا خون کہیں پہ بولتا ہے نا تو مرد بھی عورت بھی مردوں کی طرح کرتی ہے. علی کا خون تھا نا زینب سلام اللہ علیہ، جب یہ پورے 3 دنوں میں قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا اور تمام قافلے کو قیدی بنا لیا گیا اور تمام شہیدوں کے سر یہ قافلے والوں کو پکڑائے گئے اور سب سے ستم بنائے ستم، ظلم بنائے ظلم. آج کوئی جوان ایسا ہے جو اپنے بوڑھے باپ کا سر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تو ظالموں نے صرف شہید نہیں کیا، اس کے بعد وہ اذیتیں دی کہ امام علی مقام کا سر نیزے پہ لٹکا کر امام زین العابدین
دین کو پکڑایا گیا کہ آپ نے تمام سفر میں اپنے بابا کا سارے اکبر آپ نے پکڑ لیا. اللہ اکبر کبھی یہ ظلم اگلے ظلم آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہوا کہ سر اکبر تمام شہیدوں کے ساتھ اور امام علی مقام کا سر مبارک کوفہ کی گلیوں میں، اور یہ وہ کوفہ تھا جہاں امام علی مقام پلے بڑے تھے، جن جوانوں کے ساتھ امام علی مقام قرآن حدیث کے نغمے پڑھتے سنتے تھے، آج وہی کوفہ ہے کہ امام کا سر نیزے پہ سوار. لیکن ایک بات ہے، نبی کے نواسے کو اور امام علی مقام کو اللہ نے شہادت کے بعد بھی وہ مرتبہ دیا کہ سر سب سے اونچے گا. سر کٹ گیا پر سر نہیں چھوڑا ہے. نبی کے نوازے کا سر کٹ گیا جسم سے، لیکن سر سے بھی اونچا. تمام قافلے والوں سے سر اوپر رہا اور وہ سر نیچے نہیں آیا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کائنات کو کہ اگر تم لوگ اس بات پہ اٹھے ہو کہ ہم ظلم کر کے طاقت کی مدد ہوتے کہ اپنا لوگ کروا لیں گے، تو بھائی فرعون بھی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. اور پھر یزید کے حسین کے مقابلے میں آیا، طاقت کے بعد بولتے تھے امام حسین کے ساتھ ظلم کیا، آئے کے ساتھ ظلم کیا، لیکن ختم ہو گیا میرا. آج یزید کی قبر کا نام نشان نہیں، لیکن حسین کی قبر پہ کروڑوں مسلمان ہیں. یہ قافلہ کوفہ پہنچا. کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا، جو ظالم سب سے بڑا ظالم جو گورنر تھا. وہاں پہ اس قافلے کو چند دن رکھا گیا، قیدی حالت میں رکھا گیا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے قیادت کی اور پھر اس قافلے کو شام کے دمشق کی طرف روانہ کیا گیا، یزید کے دربار. اور پھر یہ سفر کتنا لمبا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ کئی ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے اور بے سد و سمانی کا اور تکالیف اور پیچھے شہید اور پھر ان کے سر اور پھر اونٹوں میں باندھ کے جگہ کے بٹھانا. یہ کتنے ظلم اہل بیت کے ساتھ شادی کے بعد بھی ہوئے اور پورے خاندان کے ساتھ ہوئے. عورتوں کی جو مسئولات تھی، ان کی جو نزاکت تھی، اس کا بھی خیال رکھا گیا. ان کو بھی اسی طرح تکلیفیں دی گئی جس طرح بیماروں کو تکلیفیں دی، جس طرح مردوں کو تکلیفیں دی. ظاہر ہے کہ اس کے دوران، اس سفر کے دوران بے مثال کرامات امام علی مقام کی سیرت کی ظاہر ہوئی. اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا بتاؤں کہ بے مثال کرامات صرف سیرت کی ظاہر ہوتی ہے. کوفہ سے لے کر شام پہنچنے تک امام علی مقام کے سر اکبر سے ہزاروں قسم کی کرامات کتابوں میں بھری پڑی ہے. ایک روایت، ایک عشقی بات میں نقل کرتا جاؤں، بتاتا جاؤں کہ جب امام علی مقام کا قافلہ گزر رہا تھا تو سر نیزے پہ تھا، تو کوئی قاری پڑھ رہا تھا کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اے سننے والوں، قرآن کے پڑھنے والوں، یہ جو اصحاب رقیم اور اصحاب کہف والے، ان کی بڑی عجیب کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سر اکبر کو، امام حسین کی زبان کو قوت بیانی دی، کیونکہ قرآن پوری کے نامے میں اترا تھا، اس سے بہتر تعلیم ہو سکتا تھا. تو آپ نے فرمایا سنو، اصحاب کہف کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، لیکن جو یہ عمل آج ہوا ہے، جو میرا قتل ہے، آج اپنے اصحاب کہف والرقیم قتلی وحملی، تم کہتے ہو کہ اصحاب کہف والا واقعہ بڑا عجیب ہے. تو دیکھو ذرا کہ میرا واقعہ، میرا قتل کیا جانا اور پھر میرے قتل کے بعد میرے سروں کو اٹھانا اوپر، یہ ان سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے. اور پھر سننے والے کو حیران رہ گئے کہ جسم بھی ساتھ نہیں ہے، جسم بھی ساتھ نہیں ہے، جان بھی باقی نہیں ہے، اور پھر بھی ان زبانوں سے قرآن کے ترانے جا رہی ہیں، تلاوتیں جا رہی ہیں. ایک تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، اصلاح کی بات کرو کہ قرآن اور اہل بیت ایسے، قرآن اور اہل بیت ایسے. جو اہل بیت کا عاشق ہے وہ قرآن سے دور نہیں ہو سکتا کبھی. یہ بات سچی ہے. اہل بیت کا جو بھید ہے وہ صرف واہ حسین واہ حسین